بوقار علماء اہل سنت، حفاظ کرام، شعراء ذوی الاحترام، خصوصاً صاحب سجادہ شیخ طریقت واقف اسرار حقیقت سیدی سرکار طاہر ملت مد ظلہ العالی والنورانی ولی عہد سجادہ سیدی سرکار حضرت علامہ سید سہیل میاں صاحب قبلہ مد ظلہ العالی۔ حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ العظیم و خطابہ القدیم، انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آمنت باللہ، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، فالحمد للہ رب العالمین۔ عشق و محبت کی تمام تر توانائیاں سمیٹ کر آئیے ہم اور آپ سب مل کر سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فلک وقار بارگاہ میں ہدیہ درود بآواز بلند پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ رفیقان گرامی مرتبت، آج ہم اور آپ جس قدر اپنے نصیبے پر ناز کریں کم ہے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل اور رسول اللہ کی رحمت کے صدقے میں اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اور آپ سب دار الخیر بلگرام شریف کی مقدس دھرتی پر حاضر ہیں، اور سیدی سرکار میر عبدالواحد بلگرامی اور سیدی سرکار میر طیب بلگرامی علیہم الرحمہ کی بارگاہ میں غلامانہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنے نبی کے کفش پاک کے صدقے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ موسم کی ناسازگاری کے باوجود بھی عشاقان واحدی اور طیبی کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع یقیناً اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ آسمان کی ژالہ باریوں اور بارشوں میں اتنا دم نہیں جتنا عشاقان واحدی کے سینے میں عشق واحدی شعلہ فشاں ہے۔ حضرات، ابھی شعراء سے آپ نے نعت و منقبت ان کی سریلی آواز میں سماعت کی ہے۔ میرے بھائی جدید شاعری کے اہم ستون شاعر اسلام جناب جاوید صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ بلگرام کی دھرتی کے ایک مشہور شاعر جناب ظہیر بلگرامی کے چند شعر پڑھ کے اپنی تقریر کا آغاز کروں۔ اور یاد رکھیے، اللہ مولانا مفتی گلفام صاحب کی عمر دراز کرے، بڑا اچھا خطاب فرمایا۔ میرے اندر نہ اتنی تاب و توانائی ہے، نہ ویسی زبان ہے، نہ ویسا علم ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے بزرگان مہرارہ کی جوتیاں سیدھی کرنے کا مجھے شرف حاصل ہے، اور آج میں ان کے اپنے آبائی وطن میں آیا ہوں۔ تو مجھے دو طرح کا شرف حاصل ہے، خانقاہ مہرارہ مطہرہ کے بزرگوں کے طفیل ان کے آباء و اجداد کا فیضان کرم بھی اس گنہگار پر بے پایاں برس رہا ہے، اس کا مجھے یقین ہے، اور آپ سب پر بھی ہے۔ حضرات، کسی جذباتی تقریر تو میں نہیں کر پاتا، اس لیے کہ جذبات کے رو میں بہنا اور ہے، اور جذبات کی اور الفاظ کی دوش پر کسی شخصیت کا جاننا اور ہے، حقیقت کے آئینے میں دیکھ کر کسی شخصیت کا ماننا اور ہے۔ یہ دونوں بزرگ جو آرام فرما ہیں، ان کی مقدس ذاتیں جو ہیں کس قدر اہم ہیں، اس کا تذکرہ میں بھی تھوڑی دیر کے بعد کروں گا، لیکن آپ مجھ سے
میری ٹوٹی پھوٹی زبان میں ظہیر بلگرامی کے کچھ شعر سماعت کر لیں۔ ظہیر بلگرامی کہتے ہیں مولانا مفتی گلفام صاحب نے کہا کہ یقیناً یہ باغ جنت ہے، بہت اچھی بات ہے، یقیناً یہ ہے، اور یہ انہوں نے نہیں، ان سے بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہے۔ اسی کی ترجمانی حضرت نے فرمائی، سنیں آپ، باغ جنا ہے کوچو بازار بلگرام۔ جاوید بھائی، باغ جنا ہے کوچو بازار بلگرام، رضواں ہے نقد دل سے خریدار بلگرام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نقد دل سے خریدار بلگرام، رضواں ہے نقد دل سے خریدار بلگرام۔ اور توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ کچھ لے کے آپ جائیں گے، کوشش کروں گا۔ یہ بوقار علماء تشریف رکھتے ہیں۔ سینچا ہوا ہے یہ چمن آب حیات سے، سینچا ہوا ہے یہ چمن آب حیات سے، طوبہ سے سر بلند ہیں اشجار بلگرام۔ طوبہ سے سر بلند ہیں، طوبہ سے سر بلند ہیں اشجار بلگرام۔ اور پھر آپ دیکھیں کچھ لوگ آج بڑے ترفع میں مبتلا ہیں، میں ان کی بارگاہوں میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا۔ ترفع تو اللہ کو پسند بھی نہیں ہے، تحدیث نعمت ہونی چاہیے، لیکن آپ دیکھیں یہ خانقاہ کوئی چھوٹی موٹی خانقاہ نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے، آیا یہاں گدا جو کوئی شاہ ہو گیا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ شاہ کے معنی بادشاہ کے ہوتے ہیں۔ آیا یہاں گدا جو کوئی شاہ ہو گیا، ذل ہما ہے سایہ دیوار بلگرام۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ ذل ہما ہے سایہ دیوار بلگرام، ذل ہما ہے سایہ دیوار بلگرام۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے جہاں، یہ وہ جگہ ہے جس سے جہاں فیض یاب ہے، یہ وہ جگہ ہے، ذرا کانوں کو ہماری طرف متوجہ کریے گا، یہ وہ جگہ ہے جس سے جہاں فیض یاب ہے، حاجت روائے عام ہے سرکار بلگرام۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حاجت روائے عام ہے سرکار بلگرام۔ توجہ چاہتا ہوں، سرکار میر عبدالواحد بلگرامی کی شخصیت اور سید میر طیب بلگرامی کی شخصیت کیا ہے میں بھی ذکر کروں گا، آپ سنیں۔ یہ وہ جگہ ہے جس سے جہاں فیض یاب ہے، حاجت روائے عام ہے سرکار بلگرام۔ باغ جنا میں بلبل سدرا ہے نغمہ ساز، باغ جنا میں بلبل سدرا ہے نغمہ ساز، میں ہوں ظہیر طوطیے گلزار بلگرام، میں ہوں ظہیر طوطیے گلزار بلگرام۔ رفیقان گرامی مرتبت، اب اگر آپ اجازت دیں تو سرکار اعلیٰ حضرت کی تضمین پر ہمارے بہت سارے احباب نے اور عزیز گرامی مرتبت جناب سیف رضا نے بھی شعر پڑھے ہیں۔ اب میں خانوادہ برکاتیہ کے ترجمان مشہور ادیب و شاعر سیدی سرکار اشرف میاں صاحب کے سرکار اعلیٰ حضرت کے مشہور زمانہ نعت پر چند بند حاضر کرتا ہوں جاوید بھائی۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ شاید میرے ذہن سے نکل رہے ہیں، کسی اور موقع پر انشاءاللہ۔ رفیقان گرامی مرتبت، میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ سنیے گا۔ میں گن گھرج والی تقریر نہیں کر پاتا، لیکن آپ اطمینان سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ممکن ہے کچھ اچھی باتیں میں کہہ کے گزر جاؤں ان بزرگوں کے فیضان سے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، یہ عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ کیا کہنا چاہتا ہے قرآن اس سے؟ قرآن یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اتنا بڑا آسمان کا شامیانہ، زمین کا اتنا بڑا فرش، رات کا آنا دن کا جانا، یہ تمام چیزیں
یہ میری قدرت کے مظہر ہیں، انہیں دیکھو اور دیکھنے کے بعد تمہیں میری قدرت کا یقین ہو جائے گا اور تم مجھے اپنا معبود مان لو گے، مجھے خدا مان لو گے۔ لیکن اللہ نے کائنات میں بندوں کو بھیجا تو سب کے ذہن و فکر ایک جیسے نہیں ہیں کہ ان مظاہر فطرت کو دیکھ کر سب کو خدا کی خدائی کا اور اس کی یکتائی کا اور اس کے معبود ہونے کا یقین ہو جائے، لہذا سب کو نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اللہ نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا، وقتاً فوقتاً انبیاء کرام اور رسولان اعظام کو اس خاکدان گیتی پر مبعوث فرمایا۔ سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معلم کائنات بن کر تشریف لائے۔ نبی کے آنے کے بعد اللہ نے باب نبوت پر آہنی قفل لگا دیا اور فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ آخری پیغمبر ہیں، اب نبوت کا دروازہ بند، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں نبی آتا کب ہے، نبی کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ میں عرض کروں گا نبی اس وقت آتا ہے جب ظلم بڑھتا ہے، نبی اس وقت آتا ہے جب ستم بڑھتا ہے، نبی اس وقت آتا ہے جب بیواؤں کی چادریں کھینچی جاتی ہیں، نبی اس وقت آتا ہے جب یتیموں پر کوئی دست شفقت رکھنے والا نہیں ہوتا، نبی اس وقت آتا ہے جب بے حیائی کا دور ہوتا ہے، نبی اس وقت آتا ہے جب حیا و شرم پر بے حیائی کا کفن ڈال دیا جاتا ہے، نبی اس وقت آتا ہے جب معاشرے میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب بھی بیماری پیدا ہوئی ہے اللہ نے اپنا کوئی پیغمبر بھیجا ہے۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب جب بیماری آتی ہے، جب کوئی ظلم بڑھتا ہے، جرم بڑھتا ہے، تب نبی آتا ہے، مگر نبی کے آخر الزماں کے بعد تو اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن مجھے آپ بتائیے کیا زمانے میں ظلم نہیں ہے؟ کیا زمانے میں ستم نہیں ہے؟ کیا بیواؤں کی عفت تار تار نہیں ہو رہی؟ کیا یتیموں کا حق نہیں مارا جا رہا؟ جب نبی کے آنے کا سبب یہی تھا، نبی کے آنے کی علت یہی تھی، تو جہاں سبب پایا جاتا ہے وہاں مسبب پایا جاتا ہے، سبب آج بھی پایا جا رہا ہے، لہذا کوئی نبی آنا چاہیے۔ میں عرض کروں گا سبب تو آج پایا جا رہا ہے لیکن آج نبی تو نہیں آئے گا، لیکن جب جب ایسے اسباب پائے جائیں گے منصب نبوت اور فرائض نبوت کی ادائیگی کے لیے کوئی میر عبد الواحد ضرور آئے گا، کوئی میر طیب ضرور آئے گا، کوئی سہیل ملت ضرور آئے گا، کوئی طاہر ملت ضرور آئے گا، کوئی نبی کا نائب ضرور آئے گا۔ یہ حضرات تشریف فرما ہے میرے عزیز، یہ بلگرام کی دھرتی کتنی عظیم دھرتی ہے، اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے، اس کا احساس نہیں کر سکتے۔ یہ سادات بلگرام کوئی معمولی حیثیت کے سادات نہیں ہیں، اور وہ کیا چیز ہے جو اس زرخیز اور مردم خیز سرزمین پر نہیں ہے۔ علم یہاں ہے، ہنر یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، پرہیزگاری یہاں ہے، مجدد یہاں ہے، ہر طرح کا فضل و کمال اس سرزمین پر ہے۔ اسی سرزمین کو دیکھ کر امام احمد رضا، وہ امام احمد رضا جو عقیدت کی رو میں نہیں بہتا کرتے تھے، امام احمد رضا جو کچھ بھی کہتے تھے وہ حقیقت پر مبنی کہتے تھے۔ بلگرام کی دھرتی کے انہی مردم خیزی کو دیکھا تھا امام احمد رضا نے، تو پکار اٹھے تھے اللہ اللہ عز و شان و احترام بلگرام، عبد واحد کے سبب جنت ہے نام بلگرام، روز عرصہ بارگاہ دشت غربت کے لیے منا و سلوہ ہے مگر خبز و ادام بلگرام۔ یہ سادات محترم جن کو آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے ایک واقعہ یاد آیا، کون نہیں جانتا حضرت مخدوم صفی پوری علیہ رحمت و رضوان کو۔ ان کی بارگاہ میں چند مغلیہ سلطنت کے سربراہ آئے، روسا آئے، سردار آئے، اور انہوں نے مخدوم صفی پوری سے کہا کہ مخدوم صاحب ہمارے دیار میں جس طرح کے سادات ہیں ہندوستان میں مجھے اس طرح کے سادات نظر نہیں آتے، اس طرح کے سید یہاں نہیں نظر آتے ہم کو۔ تو مخدوم صاحب نے پوچھا تھا مخدوم صفی پوری نے، اچھا آپ بتاؤ آپ کے یہاں کے سادات کیسے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے
یہاں کے سادات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ ہاتھ پر انگارے لے لیں تو انگارہ بجھ جاتا ہے، ان کے ہاتھ کو کبھی نہیں جلاتا۔ مخدوم صفی پوری نے کہا اچھا یہ بات ہے، کہا کوئی بات نہیں، ہمارے یہاں بھی بلگرام کے ایک سید طاہا صاحب ہیں، میں ابھی انہیں بلاتا ہوں۔ میر طاہا کو بلایا مخدوم صفی پوری نے اور کہا میر صاحب ایسی ایسی بات ہے، ذرا آپ اپنا ایک بال عنایت کر دیجئے۔ حضرت میر طاہا نے مخدوم صفی پوری کے حکم پر ایک بال عنایت کیا۔ اس کے بعد مخدوم صفی پوری فرماتے ہیں آگ روشن کی جائے۔ آگ روشن کی گئی، جب آگ روشن کی گئی اور اس میں میر طاہا بلگرامی کا بال رکھا گیا تو اللہ کی قسم وہ بال جیسا رکھا گیا تھا ویسا ہی موجود تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس طیبی واحدی، سرکار طاہر میاں صاحب قبلہ، سرکار سہیل ملت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسا وہ رکھا گیا تھا ویسے ہی موجود تھا۔ اس بال اس آگ کو اتنی جرت نہ ہو سکی کہ ایک سید کے بال کو جلا سکے۔ اللہ کی قسم وہ کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنا بال نہیں اپنا ہاتھ سادات کے ہاتھ پر دے دیا ہے۔ جب دنیا کی آگ سید کے ایک بال کو نہ جلا سکے تو جہنم کی آگ اس ہاتھ کو کیا جلائے گی جسے سادات بلگرام نے چھو دیا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسے جلا نہیں سکتی۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، یہ میر طیب بلگرامی، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ جانتے ہیں یہ بلگرام کی دھرتی کتنی مردم خیز دھرتی ہے، اس کا احساس آپ کو نہیں، مگر میں میر غلام علی آزاد بلگرامی علیہ الرحمہ جو ہندوستان کے اتنے بڑے مورخ اور ادیب اور شاعر ہیں کہ 1000 ہندوستان کی اسلامی تاریخ میں ان کا ہم پلہ شاعر ایک ہی دو نظر آئیں گے۔ تقریباً 1500 شعر یا اس سے کہیں زیادہ صرف عربی میں لکھے ہیں علامہ میر غلام علی آزاد بلگرامی نے۔ وہ اپنی کتاب معاصر الکرام میں تحریر فرماتے ہیں ہماری بلگرام کی دھرتی ایسی مردم خیز دھرتی ہے کہ یہ کفرستان تھی، یہاں کفر کا غلغلہ تھا، مگر ایک زیدی شہزادے سید میر محمد دعوت الصغرا نے اپنے قدم ناز کو کیا رکھا ہے، یہ دھرتی منبع فضائل و برکات بن گئی ہے، یہی وہ دھرتی ہے۔ آؤ ذرا دیکھو یہ سید محمود اکبر ہیں بلگرامی علیہ الرحمہ جو علم اسماء اور تکسیر کے امام ہیں۔ یہ حضرت میر عبدالواحد بلگرامی ہیں جو 10ویں صدی کے مجدد ہیں، ان کے صاحبزادے میر عبدالجلیل بلگرامی ہیں۔ ان کے آگے ان کے تصرف باطنی اور سوز باطنی کا یہ عالم تھا، کمالات روحانی کا یہ عالم تھا کہ ان کے حضور جنات ہاتھ باندھے کھڑے رہا کرتے تھے۔ یہ میر طیب بلگرامی ہیں، ان کے بارے میں سنو، یہی بلگرام کے سیدی سرکار سید العارفین سید شاہ لطف اللہ المعروف لدھا بلگرامی رحمت اللہ علیہ، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ وہ ہستی ہے میر لدھا بلگرامی کی جنہیں کالپی کے میر سید محمد احمد کے معاصر الکرام میں لکھا میر غلام علی آزاد بلگرامی نے کہ حضرت میر احمد ترمیزی کالپوی علیہ الرحمہ کی معرفت کے میکدے کی شراب خالص تو میر لدھا پی گئے، دوسروں کے حق میں تلچھٹ آیا ہے۔ واہ 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 واہ، دوسروں کے حق میں تلچھٹ آیا ہے۔ سبحان اللہ، میں چاہتا ہوں آپ کی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت میر محمد احمد میر احمد ترمیزی کالپوی علیہ الرحمہ کی معرفت کے میخانے کی شراب خالص میر لدھا پی گئے، دوسروں کے حق میں تلچھٹ آیا ہے۔ تو ذرا بتاؤ تلچھٹ آلہ ہوتا ہے یا شراب خالص آلہ ہوا کرتی ہے؟ یہ فیصلہ ارباب فکر و نظر اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں، مگر ذرا توجہ فرمائیں۔ میر لدھا بلگرامی کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس نے فرشتوں کو تو نہیں دیکھا ہے، لیکن اگر وہ اس دھرتی پر کوئی چلتا پھرتا فرشتہ دیکھنا چاہتا ہے تو میر طیب کو دیکھ لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خوف، فیضان بلگرام شریف، فیضان بلگرام شریف، عرس طیبی واحدی، عرس طیبی واحدی، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
अगर वो अपनी आंखों से, इन माथे की आंखों से अगर वो कोई फरिश्ता देखना चाहे तो मीर तैयब बिलगिरामी को देख ले। यही बिलगिराम की धरती है जिस धरती से सैयदना शाह बरकतुल्लाह इसकी जैसा हिंदुस्तान का वो नामवर शायर, सूफी, अदीब, मुहक्किक, वली कामिल, कुतुबे वक्त पैदा हुआ, जिसके बारे में मीर गुलाम अली आजाद बिलगिरामी कहते हैं, जिनका मकाम सिदरतुल मुंतहा है। ऐसे आरिफ बिल्लाह हैं, इन्हीं इसी बिलगिराम की धरती के हजरत मीर मोहम्मद हैं, जो शहजादे हैं सैयदना शाह बरकतुल्लाह की। फरमाते हैं मीर मोहम्मद की इबादतों का ये आलम है कि सहरा की उसतें उसके सामने तंग हो जाए। ये काजी इलाहदाद हैं, जिनका आलम ये है कि मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी फरमाते हैं कि मीर इलाहदाद ऐसे काजी हैं जिनको देखकर काजी यूसुफ की याद आ जाया करती है। ये हजरत मुर्तजा हसन ज़बीदी हैं, जिनके सामने आज भी दुनिया अजर वो अजम खम कसीदा नजर आती है, जिनके बारे में लोगों ने कहा, उन्होंने एक लुगत की किताब लिखी है जिसका नाम ताजुल उरूस है। उस किताब के बारे में लोग कहते हैं, आज भी उलमाए अरब कहते हैं कि पूरी दुनिया अरब से लुगत की तमाम किताबें खत्म कर दी जाएं, फिर भी ज़बाने अरबी को फरोग देने के लिए बिलगिरामी शहजादे मीर मुर्तजा हसन ज़बीदी की किताब काफी है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ये सैयदना मीर मुहद्दिस मुबारक अली बिलगिरामी है। वाह 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 वाह। ये सैयदना मीर मुहद्दिस मुबारक अली बिलगिरामी हैं। इनके बारे में क्या जानते हो? इनकी जो सनदे हदीस है, अभी आलम अरब में एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ था। उस इज्तिमे में तमाम बड़े बड़े मुहद्दिसीन को बुलाया गया कि उन तक जो सनदे हदीस पहुंची है। आप सनदे हदीस समझ रहे होंगे, हदीस में जो ये कहा जाता है, मुझे हदीस पहुंची फलां से फलां से फलां से फलां से फलां से, हजरत अबू हुरैरा से उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह ने फरमाया। ये जो नाम आते हैं इसको सनदे हदीस कहा जाता है। उलमा जानते हैं, आपको बताने के लिए कह रहा हूं, इसे सनदे हदीस कहते हैं। बहुत बड़ी आलमी कॉन्फ्रेंस हुई सनदे हदीस की ताल्लुक से, तो जामे अजहर मिस्र के बहुत बड़े आलिम वो भी वहां गए, और जाने के बाद उनके पास सबों ने अपनी अपनी सनद रखी, हमारी ये है, हमारी ये है, हमारी ये है। तो जामे अजहर मिस्र के आलिम साहब उन्होंने अपनी सारी सनदें समेटी, अपने जेब में रखी, और सैयदना मीर मुहद्दिस मुबारक अली बिलगिरामी की जो सनदे हदीस थी उसको उठाया, टेबल पर रख दिया। अब जब फैसलों ने उसकी जांच की है तो अल्लाह की कसम उन्होंने ये फैसला किया है कि आज दुनिया इस्लाम में मीर मुहद्दिस अली बिलगिरामी की सनद जितनी सिका है, किसी और की सनद उतनी सिका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से तय्यबी वाहिदी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी किसी और की सनद इतनी सिका है नहीं। आप देखें ये कौन है, अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत मीर ताजुद्दीन हुजरा नशीन हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे जलीलुल कद्र उलमा फजला साहिबे कमाल कुतुब अब्दाल इस धरती पर आराम फरमा हैं। और इसीलिए ज़हीर बिलगिरामी ने कहा था, सार एक जैसे एक जहां क्या, सारा जहां इस धरती से फैज़याब है, मंबे फजलो करम है। यहाँ से खैरात के सोते फूट रहे हैं जो तमाम बंजर जमीनों को आबाद कर रहे हैं। और अल्लाह की कसम ये सोता कल भी फूटा था, आज भी फूट रहा है, और सुबह क़यामत तक फूटता रहे। ये ठाठे मारता हुआ मजमा, अल्लाह की कसम सुनो, ये देख कर मुझे सरकारे आला हजरत फिर याद आते हैं। वो कहते हैं मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ए मीर वाहिद बिलगिरामी, ए मीर तैयब बिलगिरामी, आपके खिलाफ चाहे जितनी साजिशें हों, मगर आपके नाना जान की बारगाह में आपकी शख्सियत मकबूल हो गई है।
ہے، آپ کی کتاب مقبول ہو گئی ہے، تو جسے رسول اللہ شرف قبولیت عطا کر دے پھر دنیا میں کون ہے جو انکار کر سکے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میر عبدالواحد بلگرامی کوئی ایری غیری شخصیت کا نام نہیں ہے، 10ویں صدی کے مجدد ہیں یہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھو مجھے ایک روایت یاد آئی، حضرت سیدنا خواجہ فخر الدین نظامی دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ ہے۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا، توجہ ہے آپ کی؟ میں بولوں یا رخصت ہو جاؤں؟ سن رہے ہیں آپ حضرات؟ ان کا زمانہ ہے۔ اب دیکھو کون ہے وہ، حضرت سیدنا میر فخر الدین نظامی چشتی دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے خواب دیکھا، اس خواب میں انہوں نے دیکھا اور ان کے نصیبے بیدار ہو گئے تھے ہی، اور درجات مل گئے۔ دیکھا کہ بہت بھیڑ ہے اور اس میں نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اللہ کی قسم، اچھا یہ بتاؤ کیا ہماری یہ خواہش نہیں ہوتی کاش ہماری یہ گنہگار آنکھیں ہوں اور نبی کا وہ روئے تابہ نگاہوں کے سامنے؟ سب کی خواہش ہوتی ہے، اور یہی تو وجہ ہے یار کہ ہم مومن اپنی زندگی سے اپنی موت کو زیادہ پیار کرتے ہیں۔ یار لوگوں کو ہمارا جینا بھی جاوید بھائی پسند نہیں اور ہمارا مرنا بھی پسند نہیں انہیں، لیکن ہم اپنی موت کو اپنی زندگی سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ بس تمنا یہ ہوتی ہے کہ 3x6 کے پلاٹ میں جب ہم جائیں اور وہ تاریک کوٹھری ہو تو وہاں جب آخری سوال ہو، ما کنت تقول فی شان حاضر رجل، جب ایسا سوال ہو تو آقا کرم فرمائے اور ہماری قبر میں آ جائیں، آ جائیں، نبی تشریف لائیں۔ تو بس توجہ چاہتا ہوں پوری توجہ کے ساتھ، نبی تشریف لائیں اور ہم سے کہیں نکیرین کیا کہتے تھے ان کے بارے میں، اور ہماری نگاہیں اٹھیں تو بس نبی کا جمال جہاں آرا دیکھتی رہ جائیں، ان کی عنبر فشاں زلفیں، ان کے لبے لالی، ان کی سرمگی آنکھیں، ان کا قد رانا، ان کا قدر زیبا، وہ قبلہ انقیاد، بس ہم دیکھتے رہ جائیں اور فرشتے کہیں کیا کہتے تھے ان کے بارے میں، کیا کہتے تھے ان کے بارے میں۔ جب وہ کہیں کیا کہتے تھے ان کے بارے میں تو سرکار مفتی اعظم ہند کی زبان میں ہم کہیں کیا پوچھتے ہو، گیر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے۔ کیا بات ہے، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس طیبی واحدی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرق اعلیٰ حضرات، فیضان اعلیٰ حضرات، عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت، عرس طیبی واحدی، حضور صاحب سجادہ، حضور سید سہیل میاں صاحب قبلہ، شہزاد گانے آل رسول، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہنچا مر مر کے انہیں پایا، اور پھر ہم دیکھتے ہی رہ جائیں۔ کاش ایسا ہو، ایسا ہوگا یہ میں نہیں کہتا، لیکن اس تمنا کا تو حق ہمیں ہے ہی ہے جاوید بھائی کہ کاش نبی آئیں ہم دیکھیں تو بس دیکھتے رہ جائیں، اور نکیرین ہمیں کہیں کیا کہتے تھے ان کے بارے میں، کیا کہتے تھے، اور ہم دیکھتے رہ جائیں ٹکٹکی باندھے، بس نبی کو وہ بار بار کہیں کیا کہتے تھے، کیا کہتے تھے، کیا کہتے تھے، وہ بار بار کہیں۔ اور کاش ایسا ہو کہ دریائے رحمت رسول کو جوش آئے اور نبی فرمائیں ارے اس سے کیا پوچھتے ہو، میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو یہ کون ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عرس طیبی واحدی، سرکار تار میاں صاحب قبلہ، زندہ باد، زندہ باد، رسول میاں صاحب قبلہ، زندہ باد، عرس طیبی واحدی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، زندہ باد، کاش ایسا ہو جائے، واہ واہ، کاش ایسا ہو جائے، سبحان اللہ، اور سبحان وہ اللہ۔ کہہ دیں اللہ اکبر تو بس نصیبے سنور جائے۔ اب سنو، میں خواب بیان کر رہا تھا، دیکھا خواجہ فخر نظامی نے، دیکھا نبی کونین ہیں اور ازدحام کثیر ہے،
وہ سارے لوگ اپنی اپنی جگہ ہیں، مگر پیارے مصطفیٰ واحدی غلاموں اگر سچی محبت ہے، اور یہ جملہ میں ادا کر دوں تو اگر دل کہے کہ سبحان اللہ کہا جائے تو ضرور کہہ دیجئے گا، اس میں کنجوسی سے کام نہ لیجئے گا۔ دیکھا کہ سارے لوگ موجود ہیں اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس کھڑے ہیں اور مسکرا مسکرا کے ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ سن رہے ہیں؟ واحدی غلاموں ذرا سننا غور سے، اپنی قسمتوں پہ ناز کرو۔ ایک شخص ہیں، نبی معظم تشریف فرما ہیں اور ان سے مسکرا مسکرا کے بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے ایک دوست سے کہا جو ہمارے پاس تھے، غالباً خواجہ فضل چشتی تھے، میں نے ان سے کہا ارے بھائی اتنے لوگ ہیں مگر یہ کون صاحب ہیں جن سے رسول اللہ مسکرا مسکرا کے باتیں کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، توجہ ہے؟ یہ کون شخص ہیں جن سے رسول اللہ مسکرا مسکرا کے باتیں کر رہے ہیں؟ تو خواجہ فضل چشتی کہتے ہیں تم نہیں جانتے انہیں، ارے یہی تو بلگرام کے میر عبدالواحد ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس طیبی واحدی، سرکار طاہر میاں صاحب قبلہ، سرکار سہیل میاں صاحب قبلہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ یہی تو بلگرام کے میر عبدالواحد بلگرامی ہیں جن کی سبا شنابل کو رسول اللہ نے قبول کر لیا ہے، اسی کتاب کے بعد ان سے خوشی خوشی باتیں کر رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان خوش اللہ۔ ہو کے ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ہیں حضرت سیدی سرکار میر عبدالواحد بلگرامی جن سے رسول اللہ مسکرا مسکرا کے باتیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اب ذرا سوچو، رسول اللہ مسکرائیں اور باتیں کریں، اس کے مرتبے کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اور یہاں بیٹھے ہو، بہت قریب بیٹھے ہو، ہم تو دعا کریں گے اپنے ان بھائیوں کے لیے جو کسی سبب سے نہیں آ سکے ہیں، مگر وہ کبیدہ خاطر نہ ہوں۔ یہ جو آرام فرما ہے نا وہ اوروں کے ہوں گے، ایک تو ان کے یہاں ولی ہوتے ہی نہیں یار، ہوتے ہی نہیں جاوید بھائی، ولی تو سب ہمارے یہاں یار۔ اسی لیے ہم یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ وہ اپنی مزار سے دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ بے شک بے شک، آپ تو سیراب ہو ہی رہے ہیں، وہ بھی نا امید نہ ہو۔ مسلمان کے لیے نا امیدی کو کفر ہے، وَلْيَاسُ مِنَ اللَّهِ کفر، اللہ سے نا امیدی کفر ہے۔ نا امیدی کے بھنور میں ہم نہیں پھنستے، ہمارے لیے تو صرف امیدیں ہی امیدیں ہیں، اور بس یہی امید تو ہے جس کی بنیاد پر ہم جی رہے ہیں۔ یہ وہاں سے آرام فرما سب کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا دیکھو، ذرا غور کرو، ایک بچہ ہوتا ہے، شکم مادر میں ہوتا ہے، 4 مہینے کے بعد سارے اعضاء پہلے تیار ہو جاتے ہیں، ہاتھ تیار ہے، پیر تیار ہے، آنکھ تیار ہے، دماغ تیار ہے، دل تیار ہے، سب کچھ۔ آج کا میڈیکل سائنس بھی یہی کہتا ہے کہ 120 دن کے بعد بچے میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ کیا کریں صاحب، وقت ہو گیا کیا؟ اچھا میں سمجھا ہوتے ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں، میں عرض کر رہا تھا کہ 4 مہینے سے پہلے سارے اعضاء بن کے تیار ہیں، ہاتھ بھی ہے مگر حرکت نہیں ہے، آنکھیں بھی ہیں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، پیر بھی ہیں چلنے کی صلاحیت نہیں ہے، دل بھی ہے مگر دھڑک نہیں رہا ہے، دماغ بھی ہے مگر سوچ نہیں رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی 4 مہینے پورے ہوتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کا جلوہ ہوتا ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کا جلوہ ہوتا ہے۔ اب ہاتھ پکڑ بھی رہا ہے، پیر ہل بھی رہا ہے، دل دھڑک بھی رہا ہے، آنکھیں دیکھ بھی رہی ہیں، دماغ سوچ بھی رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہاتھ نہیں پکڑتا، پیر نہیں چلتے، دل نہیں دھڑکتا، دماغ نہیں سوچتا، آنکھیں نہیں دیکھتی، زبان نہیں بولتی۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ آنکھ کے جھروکے سے روح جھانکا کرتی ہے،
دماغ نہیں سوچتا، دماغ کے توسل سے روح سوچا کرتی ہے، دل نہیں دھڑکتا، دل کے توسل سے روح دھڑکا کرتی ہے، پیر نہیں چلتا، پیر کے توسل سے روح چلا کرتی ہے۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی، یہ روح والی آنکھ جب دیکھتی ہے تو کتنا دیکھتی ہے؟ 1 کلومیٹر دیکھتی ہے، 2 کلومیٹر دیکھتی ہے، 3 کلومیٹر دیکھتی ہے، مگر پھر بھی چاہے جتنا یہ دیکھے، اس کا دیکھنا ایک محدود دائرے میں ہوتا ہے، ایک خط میں ہوتا ہے، ایک دائرے میں ہوتا ہے، اس سے زیادہ یہ آنکھ دیکھ نہیں پاتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ روح والی آنکھ ہے جو ایک محدود دائرے میں دیکھتی ہے، مگر یہی روح جب اس کے مصطفیٰ کی بھٹی میں جل کر نفس مطمئنہ کا درجہ حاصل کر لیتی ہے تو پھر جب وہ مقام روحانیت پر فائز ہو جاتی ہے تو عالم یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں اٹھتی ہیں تو لوح محفوظ نظر آتا ہے، جھکتی ہیں تو سدرۃ المنتہا نظر آتا ہے۔ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ میر عبدالواحد بلگرامی روحانیت کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ اللہ کی قسم یہ جب دیکھ لے اور ان کی چشمے کرم پھر جائے تو ہم غلاموں کا مقدر سنور جائے۔ میرے بھائی میں ایک بات اور عرض کروں گا حضور نائب صاحب سجادہ سے، بس چند منٹ مستعار لے کے میں یہ جسارت کروں گا۔ میرے بھائیوں یقیناً حضرت نے فرمایا ہم جنتی ہیں، ہمارا مومن ہونا یقیناً اور حضرت کی دعاؤں کا سے مستفیض ہونا یقیناً اس بات کی ضمانت ہے کہ ہم جنتی ہیں۔ ارے اب تو کہو یار سبحان اللہ، اللہ کی قسم کیا ہے جو ان کے قدموں میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں اس پر ناز نہیں ہے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں، میں سب یہ ہوں، ہائی کورٹ ہوں، سپریم کورٹ ہوں، فلانا ہوں، دھماکہ ہوں، یہ وہ سب نہیں ہیں۔ یہ تو وہ فقیر ہیں جن کا حال یہ ہے مت پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، طیبی واحدی، زندہ باد، واحدی دولہ، زندہ باد۔ حسب و نسب پہ فخر و مباحت یہ اسلام کا طرہ امتیاز نہیں ہے، حسب و نسب پہ فخر کرنا یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ ہاں تحدیث نعمت کا ہمیں ضرور حکم ہے، اور الحمدللہ یہ اپنی اس نسبت شریفہ سے اتنے ممتاز ہیں کہ یہ مستعار جملے، یہ منگنی کے جملے ان کی عظمتوں کو کیا بڑھائیں گے؟ کیا قرآن کا یہ فرمان تمہارے لیے کافی نہیں؟ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، میں نے آل نبی کو اتنا پاک کر دیا ہے کہ جو ناپاک ان کی بارگاہ میں آ جائے وہ بھی پاک ہو جائے۔ کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد، وہ بھی پاک ہو جائے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت ملے گی، ضرور ملے گی، مگر بتاؤ جنتی ہونے کی مستحکم سند ہمارے پاس ہے یا سرکار حسین کے پاس تھی؟ ارے بولو نا یار، اب خاموش کیوں ہو گئے؟ سرکار حسین کے پاس تھی، مگر اس جنتی ہونے کے باوجود نبی نے فرمایا تھا یار جنتی نہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور یہ کسی ایرے غیرے کی زبان تھوڑی ہے، کسی اور کا لچا لپنگا اپاہج گونگا پیغمبر ہوگا جس کو کوئی اختیار نہیں ہوتا یار، اٹنگے پیجامے والے۔ جاوید بھائی سنت پہ عمل کرنے کا اتنا شوق چل رہا ہے کہ حکم تو یہ ہے کہ پیجامہ ٹکنے کے اوپر رہے، اتنا حکم ہے، مگر ان لوگوں نے اتنی سنت چھوٹی کر لی ہے کہ پیجامہ کو برموڈا بنا دیا، پیجامہ کو برموڈا بنا دیا۔ میرے بھائیوں آپ توجہ کریں،
یہ نبی کی زبان ہے، وہ نبی جو فرمائیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، بزبان سرکار اعلی حضرت۔ اللہ کی قسم اعلی حضرت تو ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ تو اگر اعلی حضرت سرکار کا نام نہ لیں اور خصوص بلگرام اور مہرارہ اور تمام جگہوں پر، تو ہمارا جلسہ اور اس پورا ہی نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، واہ واہ، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت عشق محبت، ہاتھ اٹھا کے بولیے عشق محبت عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا دریا علم کا دریا، فیضان تاج الشریعہ، عرص طیبی واحدی، عرص طیبی واحدی، شہزادگان آل رسول، سبحان اللہ سبحان اللہ، بزبان سرکار اعلی حضرت، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا تھا شہزادو تم جنتی جوانوں کے سردار ہو، مگر اس کے باوجود اتنی زبردست سند ملنے کے باوجود کیا امام پاک نے کبھی نماز چھوڑی؟ اے جنتیوں بتاؤ، کیا کوئی جنتی بے نمازی ہوتا ہے؟ کیا کوئی جنتی اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے؟ کیا کوئی جنتی اپنے بھائی سے لڑتا ہے؟ کیا کوئی جنتی کسی کا مال غصب کرتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، جنتی وہ ہوتا ہے جو حسین کی سنت کو اپنا کے، جس طرح انہوں نے تلواروں کے سائے میں سجدہ ادا کر کے اپنے نانا جان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی تھی، اگر تم سچے غلام ہو تو عرص واحدی کا یہ تبرک لے کے جاؤ اور کہو صاحب سجادہ ہم آپ کو گواہ بنا کر یہ عہد کرتے ہیں کہ یہاں سے جب ہم جائیں گے تو اپنی مسجدیں سنگ مرمر سے ضرور سجائیں گے، بازار کے جھومر ضرور لگائیں گے۔ میرے بھائی ضرور لگاؤ مسجدوں میں سنگ مرمر، بازار کے جھومر ضرور لگاؤ، مگر سناؤ مسجدوں کی حقیقی خوبصورتی ان بازاروں سنگ مرمر اور مارکیٹ کے جھومروں سے نہیں ہے، بازار مسجدوں کی حقیقی خوبصورتی تمہارے سجدوں کے جھومروں سے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ نمازی بن جاؤ تاکہ کوئی کٹھ ملا یہ نہ کہہ سکے کہ میر عبدالواحد بلگرامی کے بڑے شیدائی ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے۔ ان کی بارگاہ میں آئے ہو، ان کا تحفہ اور ان کے نانا، نماز تو مومن کا تحفہ ہے، میرا جو مومن ہے، اور اللہ کی قسم یہ بھی اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے نانا جان کی آنکھ کو ٹھنڈک نہیں پہنچا دو گے۔ یہ تو سادات کا کرم ہے کہ وہ گنہگاروں کو بھی جزاک اللہ بھی اپنے دامن کرم سے جگہ دے دیا کرتے ہیں، اور گنہگاروں کو یہ نہیں جگہ دیں گے تو کون جگہ دے گا یار؟ انہیں کا دامن کرم تو ایسا ہے جہاں پہ گنہگار آ کے چھپ جاتے ہیں، اور کاش انہی کے صدقے میں میدان محشر میں وہ دن بھی آئے کہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کیا ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہے۔ کاش انہی کے صدقے میں وہ دن بھی آ جائے، کاش انہی کے صدقے میں وہ دن بھی آ جائے۔ اور میرے بھائیوں، اپنے پیران ذوی الاحترام کی قدر ضرور کرو، مگر یہ بلگرام کے سادات، مہرارہ مطہرہ کے سادات، اور بھی سادات میں عرض کرتا ہوں، اور بھی سادات اور مشائخ اکرام، یقیناً ان کا یہی ترے امتیاز ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا، جو چاہتے ہیں میرے ہاتھ چومے جائیں، میرے ہاتھ چومے جائیں، ہاتھ چومو پیر چومو، ہاتھ چومو پیر چومو، ہاتھ چومو پیر چومو، بس چمہ چاٹی کے علاوہ تو اور کچھ بچا ہی نہیں، ضرور ہاتھ اور پیر چومو، مگر ان کی یہ حقیقت بیانی اور حق بیانی ہے کہ میرا ہاتھ پیر وہ چومے جو اپنے گھر سے چلا ہو تو پہلے اپنی ماں کے قدم چومے ہو، اپنے باپ کا ہاتھ چوما ہو۔ یہ بھی کرو، اس کی بھی ضرورت ہے میرے بھائی، یقیناً جنت ان کے صدقے میں ہمارے باپ کی ہے۔
ہم جنت میں جائیں گے مگر کردار بھی جنتی ہو جائے. اپنے ماں باپ کی عزت کرو, نمازیں پڑھو. اور میرے بھائیوں ایک بات اور عرض کر دوں, دیکھو آج کی زمانے میں سب سے بڑی بیوہ, مفلوج اور مقلوص, کلاش اور قابل رحم جو شخصیت ہے وہ امام ہے. وہ بیچارہ امام ہے. بڑھوں کو بیوی نہیں لفٹ دیتی, بہویں کچھ نہیں کرتی, غصائے رہتے ہیں, فجر میں 3 بجے آ کے دروازہ پیٹ رہے ہیں, اٹھو امام صاحب. امام صاحب کا پیجامہ آج اٹھا ہوا تھا, آج امام صاحب لنگی میں آ گئے, آج امام صاحب نماز میں نہیں آئے, یہ جب دیکھو تب غائبے رہتے ہیں. میرے بھائیوں اللہ اکبر کبیرہ, کیسی بات ہے. حسینی کہلاتے ہو, اور جس امام کے سپرد اپنی نمازیں کر دیتے ہو, اس کے پیچھے نماز ادا کرنے کے بعد قہوہ خانے میں جا کے اس کی غیبت کیا کرتے ہو. اللہ کی قسم, ایک وہ حسینی تھا جسے جناب حر کہا جاتا ہے. 1-2 وقت کی نماز میں جناب حسین کی ابتدا میں نماز پڑھی تھی, ان کے مقتدی بنے تھے, تو تاثیر یہ تھی کہ اس کے بعد عالم یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا اب جان جاتی ہے تو جائے مگر امام نہ جانے پائے. انہوں نے جان فدا کر دی تھی مگر امام کے خلاف کوئی بات نہیں برداشت کی تھی. اگر آپ نے امام بنایا ہے تو ان ائمہ کی قدر کریے. اور میرے بھائیوں میں ایک بات عرض کر دوں, اس ہمہ ہمی کے دور میں اپنے پیر سے عقیدت اور محبت کرو اور دوسرے پیر کی برائی نہ کرو. بے شک بے شک, سبحان اللہ. ہر ایک حق ہے کہ وہ باضابطہ طور پر کرے اور اس پیغام کو لے کے جائیے. یہی بلگرام شریف کے سادات کا پیغام ہے. سیدنا میر عبدالواحد بلگرامی, سیدنا میر طیب بلگرامی کی وہ عظیم اور جلیل شخصیت ہے کہ نہ ہمارے پاس زبان ہے, نہ کسی مفکر اور قلمکار کے پاس وہ قلم ہے کہ ان کی مدح سرائی کر سکے. ہم تو چند ٹوٹے جملے کہہ کے اپنے اس مردے دل کو جلا بخش لیا کرتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ان چند باتوں میں اگر